بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 12ویں قسط کی جانب۔ چار و موضوع مدار ان دنوں بھارتی اخبارات کی شاہ سرخیوں کا موضوع بنا ہوا تھا۔ یہ پراسرار شخص نکسل باڑی تحریک کا سربراہ تھا، جسے بھارتی حکومت نے ایک زبردست مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔ تفتیش کے بدترین مراحل سے گزرنے کے بعد اسے کلکتہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ حسب روایت پراسرار بیماری کی وجہ سے چل بسا۔ گو کہ حکومت نے اس کے لواحقین کو ڈرا دھمکا کر 4 و موضوع مدار کی طبی موت کی تصدیق کروا لی تھی اور اس کی بیماری کا سرٹیفکیٹ بھی اخبارات میں چھپ رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ بھارت کا ہر باشعور شہری اس سے آگاہ تھا۔ چاروں کی موت کے بعد ملک کے قریباً تمام بڑے بڑے اخبارات کو نکسل باڑیوں کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ بھارت کے ہر صوبے میں اعلیٰ سول حکام کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے عظیم نیتا کو شردھانجلی بھینٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کلکتہ کے اس ایس پی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے کر دیا تھا جس نے 4 و موضوع مدار کی تفتیش کی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ البتہ قاتلانہ حملے سے بچ گیا تھا، یہ الگ بات کہ وہ لمبی سرکاری رخصت لے کر نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں شام ڈھلے رائے کوٹ پہنچا۔ بابو جی گھر پر نہیں تھے، کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ میری آمد کا سنتے ہی پونم میرے کمرے میں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ نمسکار، اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ میرے ذہن میں اجنتا کی وہ تصویر ابھری جس میں پاروتی نے اپنے دونوں ہاتھ بالکل اسی طرح سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی سرمگی آنکھوں کے گہرے پانیوں میں میں ڈوب گیا۔ پونم کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا سرور، ایک طمانینت، ایک گھمبیر سے سکون کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس کے حسن میں ایک تقدس تھا، رکھ رکھاؤ میں ایک حجاب۔ وہ ایسی ہی حسین تھی جیسے کرسمس کارڈ پر بنے ہوئے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے اسکول کے زمانے میں پڑھی وڈزورتھ کی ساری نظمیں یاد آ جاتی تھیں۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں راستہ بھول کر پریوں کے دیس میں آ نکلا ہوں۔ وہ لمحے امر ہو جاتے جو اس کی صحبت میں گزرتے۔ کہاں غائب رہے شریمان جی اتنے روز؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا؟ میرا جی چاہتا تھا کہ اس سے کہہ دوں کہ میں اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس کے تصور سے چھٹکارا میرے لیے کب ممکن ہے، لیکن روب حسن تھا کہ اسے کہنے کو بات بدل جاتی تھی۔ ذرا طبیعت خراب تھی، چوٹ لگ گئی تھی نا، سوچا تم لوگوں کو پریشان کیوں کروں، میں نے جواب دیا۔ کہاں لگی چوٹ؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ یہاں، میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پونم لجا گئی۔ دھنک رنگ اس کے گالوں پر قوس و قزح کی طرح پھیل گئے۔ اس کی حیا آلود نظریں جھک گئیں۔ آپ کو تو مذاق کے علاوہ کچھ سوجھتا ہی نہیں، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پونم واپس آئی تو میں کپڑے بدل کر تیار ہو چکا تھا۔ آج میں نے دوبارہ آفیسرز کلب جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوائی اڈے پر گزرنے والی قیامت کے اثرات کس حد تک باقی ہیں۔ پونم کو ساتھ لے جانے کے لیے اب مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی شاید پونم کو۔ ہم دونوں صرف اتمام حجت کے لیے گھر والوں کے سامنے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ بابو جی کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر ہم دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ ہم کلب میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر حریصانہ نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا، لیکن میں نے پونم کا ہاتھ تھامے رکھا اور ایک کونے میں رکھی میز سنبھال لی۔ آج سوامی جی نظر نہیں آ رہے تھے اور میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے اس کی منحوس صورت یہاں دکھائی نہ دے۔ میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا اور اس میں کھو گیا۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اس کی صحبت میں گزرتے تھے۔ زندگی انہی خوبصورت لمحوں سے تو عبارت ہے۔
آپ سوامی جی کے آشرم نہیں جائیں گے کیا؟ پونم نے اچانک بیٹھے بیٹھے سوال کر دیا۔ ہری اوم، یہ وقت ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کا ہے؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ایک بات کہوں پرکاش بابو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر سوامی کی بات کرنی ہے تو نہ کہنا، ہاں اور کوئی بات ہو تو کہہ ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے مجھے کبھی کبھی یہ احساس کیوں ہونے لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کی اس بات نے ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑا دی۔ کیا لگتا ہوں؟ میں نے لہجہ شوخ بنائے رکھا۔ کچھ بھی، میں شاید وضاحت نہ کر پاؤں۔ مجھے آپ کی طرح بڑے بڑے لفظ بولنے نہیں آتے۔ بس مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے پچھلے کئی جنموں سے مجھے آپ کا انتظار تھا، اور اب تو من کا سونا نگر بستا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کیسا جذبہ ہے جو میرے اندر ہی اندر مجھے میری کم مائیگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں وشواس نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی پا بھی سکوں گی۔ اس لمحے اس کی بات نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی روز سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کہہ نہیں پاتی تھی۔ اب شاید میرے 5 روز تک بغیر اطلاع دیے غائب رہنے کی وجہ سے اس کو مہمیز لگی تھی، اور اس نے اپنا لاوا اگل دیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ دل کی نگری کا دستور ہی نرالا ہے۔ یہاں سب سے پہلے آنے والا مسافر ہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ جس کیفیت کا وہ شکار تھی، میں بھی اسی آگ میں جل رہا تھا۔ پونم سے میری محبت اس حباب کی مانند نہیں تھی جو ندی کی سطح پر ایک لمحے کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو جائے۔ اس میں تو دریا جیسی گہرائی تھی۔ اس کی تو تپش مجھے کبھی بھی جلا سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے تھے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمیشہ منفی نقطۂ نظر سے کیوں سوچتی ہو۔ میں نے دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہمارے ساتھ وشنو یاترا ضرور چلیے گا۔ بابو جی آپ کو منع تو کریں گے، لیکن میرے لیے وہاں مانگنے والی ہر منت پوری ہوتی ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ کلب میں ابھی تک کسی کے منہ سے میں نے ہوائی اڈے پر ہونے والے واقعے کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، یا پھر ان لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، کیونکہ بھارتی سیکیورٹی کم از کم اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کی ہوا کسی کو لگ نہیں نہ دیتی۔ نئے اسکواڈرنوں کی آمد، افسران کے تبادلے، شکایتیں، نئے نئے انکشافات اور مختلف سکینڈل، جن کا موضوع زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ فلاں افسر کی بیوی فلاں کیڈٹ سے پینگے بڑھا رہی ہے اور فلاں کی فلاں سے۔ یہ تھے وہ موضوعات جن پر عموماً یہاں گفتگو سننے کو ملتی تھی۔ ہم اگرچہ دوسری مرتبہ کلب میں آئے تھے، لیکن ابھی وہاں کے مستقل بیٹھنے والوں نے پونم کو نہیں بھلایا تھا۔ ان کے لیے باعث حسد بات یہ بھی تھی کہ اعلیٰ فوجی افسران کے ہوتے ہوئے آخر ایک سول لڑکے سے پونم کی دوستی چمانی وارد، کیونکہ اعلیٰ فوجی افسران کی ذہنی تربیت ہی کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ کم از کم لڑکیوں کی حد تک وہ خود کو بلا شرکت غیر اپنی ملکیت جانتے ہیں۔ عجب بات کہ بھارت میں مارشل لاء نہ لگنے کے باوجود وہاں فوج کے خلاف خاصی نفرت پائی جاتی تھی، خصوصاً پولیس اور فوج کے درمیان تصادم اور تلخ کلامی تو آئے روز اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں بیٹھے ہوئے ابھی بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب میں نے ایک سمارٹ برہمن آفیسر کو اپنی میز کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سول کپڑے پہنے ہوا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ او کیوں نہیں، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار، اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ پرکاش اور پونم، میں نے پونم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پونم نے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ہاتھ باندھ دیے تھے۔ کلب میں آنے والی کسی بھارتی ناری سے یہ امید تو کم ہی ہوتی تھی کہ وہ شرم و حیا کا مظاہرہ کرے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کبھی کبھی کوئی بھارتی محلہ بھی آ جاتی، جس کے متعلق عموماً وہ لوگ یہی اندازہ لگاتے تھے، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ 2-4 روایتی باتوں کے بعد ہم بے تکلفی سے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم تو کلب کو واحد شریفانہ تفریح گاہ سمجھ کر یہاں چلے آتے ہیں،
کیونکہ دور نزدیک اور کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی۔ پونم کو میں نے اپنی منگیتر بتایا۔ اس تعارف نے ہی راج کمار کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی، لیکن وہ جلدی ہتھیار پھینکنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ لوگ کبھی میس میں آئیے نا، اس نے مجھے بڑی پرخلوص دعوت دی۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ میں نے ایک آدھ فکرے میں اپنی لدھیانہ مصروفیت کا رونا رو کر اس کی پرخلوص دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا کہ ضرور آؤں گا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کی درخواست پر ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی منگوائی ہوئی کافی پی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ باتیں تو بظاہر مجھ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظروں نے پونم کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پونم کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ عورت تھی، اس لیے مرد کی حریص نگاہوں کا مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی تھی۔ مجھے آپ کی مارشل لائف بہت پسند ہے، میں نے بالآخر مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ لوگ آئیے تو آپ کو کچھ دکھائیں۔ میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں، اس نے میری بات سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ قریباً 11 بجے رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ میں اسے ہیر پھیر کر ایئر فورس کی طرف لے آتا تھا۔ دوران گفتگو میں نے اس کو اس بات کا مطلقاً احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ فوج کی تنظیم کے متعلق معمولی سی معلومات رکھتا ہوں، کیونکہ ہم جنگ کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس لیے راج کمار کے سامنے مجھے اپنے ملک کے خلاف خوب زہر خاکم بدہن اگلنا پڑتا تھا۔ جواب میں مجھے انتہائی اہم معلومات حاصل ہو رہی تھیں۔ جدید ترین ایئر کنٹرول سسٹم، بھارتی فضائیہ کے دفاعی اقدامات، حملہ کرنے کی صلاحیت کا اندازہ وغیرہ وغیرہ۔ 11 بجے کے قریب جب وہ ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھا تو پونم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اثناء میں وہ زبردستی ہماری گفتگو میں صرف ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ پرماتما کے لیے اب اس مصیبت سے جان چھڑائیے اور گھر چلیے، اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اخلاق بھی کسی چیز کا نام ہے، اور پھر اس بیچارے نے ہم پر 20-25 روپے ضائع کیے ہیں۔ اسے کم از کم جی بھر کے اپنا دیدار تو کرنے دو۔ میری بات پر پونم پھر لجا گئی۔ راج کمار واپس آیا تو ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے مزید وقت اس کی اچھی صحبت میں نہ گزارنے پر معذرت کرتے ہوئے اسے اجازت لی اور ہم اٹھ گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ آخری لمحے تک پونم کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب تو میں بھی رقابت محسوس کرنے لگا تھا۔ سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن پونم کی ہمراہی نے مجھے سارے راستے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہونے دیا۔ خواہ میں کسی کی نیند غارت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا۔ میری متوقع آمد کے پیش نظر ماتا جی نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ پونم دوسرے دروازے سے اپنے گھر چلی گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بیٹھک کی لائٹ جل رہی تھی۔ عموماً اس وقت لائٹ نہیں جلا کرتی تھی اور سارے گھر والے 10 بجے ہی لمبی تان کے سو جاتے تھے۔ بابو جی رات کو دیر گئے گھر ضرور آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے گھر میں کبھی اتنی رات گئے تک کام نہیں کیا تھا۔ عموماً ان کی میٹنگز ان کے دفتر ہی میں ہوا کرتی تھیں۔ شاید کوئی مہمان ہو، میں نے سوچا، لیکن ایسا کون سا مہمان تھا جس کی آمد کی خبر مجھے نہ ہوتی؟ کیونکہ اس دوران میری کوشش یہی رہی تھی کہ اس گھر میں آمد و رفت رکھنے والے ہر شخص کے متعلق مجھے معلومات حاصل ہو جائیں، مبادا کوئی میری لا علمی میں میرے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ میرا فطری تجسس تھا یا میرے بزنس کا تقاضا کہ میں نے چھپ کر وہاں موجود لوگوں کی گفتگو سننے کا ارادہ کر لیا۔ گھر کے باقی تمام لوگ لمبی تان کر سو رہے تھے۔ سردیوں کی وجہ سے بیٹھک کا دروازہ بند تھا۔ اندر شاید کسی معاملے میں گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ میں بلی کی طرح بغیر آواز پیدا کیے پنجوں کے بل آگے بڑھا اور نیم داد دروازے سے کان لگا دیے۔ وہ لوگ کسی پولیس آفیسر کو قتل کرنے کے طریقہ کار پر بحث کر رہے تھے۔ بابو جی اور ان کے حامیوں کا خیال تھا کہ اسے دن دہاڑے بھرے بازار میں گولی ماری جائے، خواہ اس میں کوئی ورکر ہی کیوں نہ کام آ جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح دلیری سے کی گئی واردات کا اثر زیادہ دیر پا ثابت ہوگا اور پولیس گھبرا جائے گی۔ اس طرح ممکن ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی آئندہ نکسل باڑیوں کو گرفتار کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کریں، جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ بجائے شور شرابہ کرنے کے چپ چاپ اپنا کام کیا جائے اور اس پولیس آفیسر کو رات میں سوتے وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد
پولیس کے اعلیٰ افسران کو ٹیلی فون کے ذریعے اس قتل کی اطلاع دے کر آئندہ خطرناک اقدامات کی دھمکی دی جائے۔ قریباً 10-15 منٹ تک بحث مباحثہ کرنے کے بعد بالآخر ان لوگوں نے کثرت رائے سے بابو جی کی بات مان لی، اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ پولیس آفیسر جو جلندھر کا پولیس کیپٹن تھا اور جس نے 2 نکسل باڑیوں کو گرفتار کرنے کے بعد فراری کے بہانے گولی مار دی تھی، دن دہاڑے قتل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے امریک سنگھ کا نام منتخب کیا جو مقامی کمیونسٹ پارٹی کا سرگرم رکن تھا۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا۔ اس واردات کے لیے انہوں نے 10 دن بعد کی تاریخ مقرر کی تھی، کیونکہ وہ افسر جسے گولی مارنی تھی ان دنوں ڈیرا دون گیا ہوا تھا۔ بابو جی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ صبح پونم نے آ کر مجھے جگایا۔ آج چونکہ چھٹی تھی اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ بابو جی سے ناشتے پر ملاقات ہوئی۔ کب آئے تھے یار تم لوگ؟ انہوں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ آپ اس وقت مصروف تھے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے بابو جی کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن پھر وہ سنبھل گئے۔ او بس کیا بتاؤں، کل تمہارے جاتے ہی کچھ دوست آ گئے تھے۔ وہ لوگ بضد تھے کہ آج میرے ہی گھر پر تاش کھیلیں گے۔ میں نے تمہاری ماتا کو سوتے دیکھ کر ہاں کر دی۔ کیا کروں یار، وہ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں میں بیوی سے ڈرتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ ان کی بات پر ہنس پڑا۔ بابو جی کا رات والا روپ میں نے ابھی تک نہیں بھلایا تھا۔ میں نے فی الحال اس معاملے کو جوں کا توں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیٹا ہم لوگ وشنو یاترا پر جا رہے ہیں، اب زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، سوچتی ہوں جیتے جی وشنو یاترا کے درشن کر لوں۔ ماتا جی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ضرور کیجئے، میں نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ قدرت نے بیٹھے بٹھائے ایک مشکل جو آسان کر دی تھی۔ بابو جی نے ناشتہ کرتے کرتے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ آدمی کو تھوڑا بہت آرتھوڈاکس بھی ہونا چاہیے نا بابو جی، میں نے ان کے کچھ بولنے سے قبل ہی کہہ دیا۔ جواب میں انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وشنو سے لے کر برہما تک سب کو مغلظات سے نوازتے ہوئے ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں ان کے متعلق لکھی باتوں کا حوالہ دے کر پوچھا، اب کیا خیال ہے؟ جو ماتا جی کا؟ میں نے دوبارہ ہنستے ہوئے کہا، یعنی مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ ماتا جی اس اثناء میں خاموش بیٹھی رہیں، کیونکہ ایسی باتیں انہوں نے بابو جی سے پہلے بھی ہزاروں مرتبہ سنی تھیں، جس کا ان کے نزدیک ایک ہی جواب تھا کہ وہ سٹھیا گئے ہیں۔ وشنو پوجا بھارت کی غالباً سب سے بڑی پوجا ہے۔ قریباً سارے بھارت کے ہندو اس دیوی کو پوجتے ہیں، ورنہ میرے مشاہدے میں تو یہی بات آئی تھی کہ جوں جوں پنجاب سے آگے چلتے جائیں دیویاں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ مثلاً کلکتہ میں جتنی پوجا کالی ماتا کی ہوتی تھی اتنی پنجاب میں نہیں ہوتی تھی، یا پھر اتر پردیش میں جتنی پوجا درگاہ مائی کی جاتی تھی اتنی مہاراشٹر میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک وشنو ماتا ایسی دیوی تھی کہ دنیا بھر کے ہندو اس کی پوجا کرتے تھے، ورنہ تو ہر ایک نے مرضی کا بھگوان گھڑا ہوا تھا۔ بابو جی نے مجھے ماتا جی اور پونم کے ساتھ بھیج کر اپنی دانست میں اپنی جان چھڑا لی تھی، جبکہ پرکاش نے بھگوان کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ شدید سردی سے بچ گیا ہے، ورنہ کشمیر کی برفیلی ہوائیں تو ہڈیوں میں گھس جاتی ہیں۔ سالگرام بیچارے کو حسب معمول چھٹی نہیں ملی تھی، پر نپٹو کو بابو جی نے یہ کہہ کر روک لیا تھا، اس پر ماتا کا سایہ نہ ہی پڑے تو بہتر ہے، اتنی سردی بیچارہ کہاں برداشت کرے گا۔ خود نپٹو بھی پہاڑیوں میں پیدل چلنے سے خوف زدہ تھا، اس کی خواہش تو بس یہی تھی کہ بابو جی اسے پرکاش انکل کے پاس لدھیانہ چھوڑائیں۔ ہم چاروں تیزی سے لدھیانہ سے بس کے ذریعے جموں جا رہے تھے، جہاں سے آگے ہمیں کٹڑا جانا تھا، جو پہاڑوں کے دامن میں ایک وادی ہے جس تک پہنچنے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قریباً شام کے وقت ہم پٹھان کوٹ پہنچے۔ راستے میں جگہ جگہ بھارتی افواج کے کانوائے گزرتے نظر آئے۔ سارے بھارت پر جنگی جنون طاری تھا، خصوصاً پٹھان کوٹ کے گرد و نواح میں تو سرحدی علاقے ہونے کی وجہ سے چپے چپے پر حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ یہ بس زیادہ تر یاتریوں پر ہی مشتمل تھی جو سارے راستے ماتا کی جے جے کار کرتے آئے تھے۔ مجھے بھی بادل نخواستہ ان کا ساتھ دینا پڑا۔ یہاں بھی سرحدی شہروں کی طرح یہی بات سننے میں آئی تھی، فلاں جگہ سے پاکستانی جاسوس پکڑا گیا، فلاں جگہ وہ لوگ کنویں میں زہر ملا رہے تھے۔
بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اپنے ملک کے علاوہ دنیا بھر میں بھی خوب پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ یہ طریقہ بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنایا گیا تھا، کیونکہ بھارت کے سنجیدہ حلقے شدت سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ جنگ نہ لگے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارت سرکار خواہ مشرقی پاکستان کے پھڈے میں ٹانگ اڑائے، لیکن آئے روز اخبارات میں، خاص طور سے کانگریسی اخبارات میں، پاکستانی جاسوسوں اور گھس بیٹھیوں کے متعلق خبریں چھپتے رہنے سے بالآخر بھارتی عوام بھی دھوکے میں آ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ جہاں کہیں کوئی مشتبہ شخص نظر آتا، پہلے اس غریب کی اچھی بھلی ٹھکائی ہو جاتی، اس کے بعد اسے پولیس کو سونپ دیا جاتا، بعد میں اکثر بے گناہ ثابت ہوتے تھے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔